الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم کے کچھ فرشتے ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ مقرر فرما دے گا، جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. جو 700 مرتبہ شعبان میں دوشی پڑے گا، اس کا پڑھنے کا جو اس کا انداز ہے، سب کچھ وہ فرشتے آقا کی بارگاہ میں جا کر پیش کریں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہو جائے گی. پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، درود شریف پڑھنا باعث برکت، باعث عظمت، باعث نعمت، اور کہتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، غم آ جائے، میرے آقا پر درود پاک پڑھو، اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. تو یہ ایسا ایک وظیفہ ہے کہ دکھوں نے گر تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو. دکھوں کو گر تم نے، یعنی دکھ ایسے آ گئے ہیں کہ گھر چکے ہیں ان میں، تو درود پاک پڑھو. اور حاضری کی جو تمنا ہے تو درود پاک پڑھو. اگر مکہ مدینہ جانے کی حاضری ہے تو تب بھی دوشی کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ خود یہ اسباب مہیا فرما دے گا. تو محترم ایسا بھائیو، یہ جو مہینہ ماہ رجب المرجب ابھی جا رہا ہے، آج اس کی 28ویں جو ہے تاریخ ہے، تو یہ وہ خوش بابرکت مہینہ جس میں خوش نصیب احباب نے اللہ کی جتنی ہو سکی عبادت کی. معراج کا مہینہ تھا، خوب برکتیں لوٹیں. شب معراج کی رات الحمدللہ محفل ہوئی، عشاقان مصطفیٰ نے شرکت کی، گھروں میں لوگوں نے جو بھی عبادت کی کوشش کی، اگلے دن روزہ رکھا. تو برکتیں لوٹنے والوں نے لوٹیں، جنہوں نے لوٹیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور جو نہ لوٹ سکے، اگلے سال اللہ زندگی دے تو ابھی سے نیت ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ رجب کے مہینے میں خوب ہم عبادت کریں گے، روزے رکھیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی جو کل ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے، شعبان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے. اس کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی اس قول کے مطابق نیت کر لیجئے کہ ہم روزانہ 700 مرتبہ انشاءاللہ
درود پاک پڑھا کریں گے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ آقا بھی خوش ہوں گے، اور پھر اللہ ایسے فرشتے مقرر کرے گا جو ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، جو درود پاک پڑھنے والے ہوں گے۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیو، اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھیں، کہ شعبان المعظم جو ہے درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، جیسے کہ شارح بخاری حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 923 ہجری ہے، صدیوں پہلے کے یہ بزرگ ہیں، وہ لکھتے ہیں انہی کے حوالے سے سیدنا شیخ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 978 ہجری ہے، نقل فرماتے ہیں کہ بے شک شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے، کہ یہ آیت مبارکہ جو قرآن پاک میں موجود ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت درود شریف پڑھنے والی اسی شعبان المعظم کے مہینے میں نازل ہوئی۔ تو یہ آقا کا مہینہ بھی، ایسے آقا کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس شاقان مصطفیٰ کے لیے تو یہی کافی ہے کہ یہ آقا کا، پیارے آقا کا مہینہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم خوب برکتیں لوٹتے ہوئے درود شریف پڑھیں گے، اللہ ہماری کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں ہے۔ یہ ان 5 مہینوں میں سے ہے کہ جس میں پہلا مہینہ ہے، یعنی ان 5 بابرکت مہینوں میں سے وہ یہ پہلا مہینہ ہے کہ جن کا چاند دیکھنا واجب ہے۔ 5 مہینے یہ ہیں کہ جیسے نمبر 1 شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالعقدۃ الحرام اور ذوالحجۃ الحرام۔ تو اسی ماہ میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا بھی حکم نازل ہوا تھا شعبان میں۔ شعبان شعبن سے بنا ہے جس کے معنی ہے گھاٹی، چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے، اس لیے اس سے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی یعنی پہاڑ کا راستہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کو یعنی شعبان جو ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے بہت سی بدھائیاں، یعنی جو شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں نا، جیسے درخت کے ساتھ شاخ پھوٹتی ہے تو پتے لگتے ہیں، باہر آتی ہے، تو اس مہینے میں بھی بہت سی بدھائیاں ہیں، یہاں تک کہ اس مہینے میں عبادت کرنے والا، روزے رکھنے والا جو ہوگا انشاءاللہ اللہ اسے جنت میں پہنچا دے گا، جو شعبان کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا امام رافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان میں مسلمان ذکر و اذکار، نیکیوں اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رمضان المبارک کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس لیے اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ لفظ شعبان جو حرف ہے اس میں 5 حروف ہیں، شین، عین، بے، الف، نون۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، بے سے مراد بر یعنی بھلائی اور احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ پاک اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے، اس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں ترک کر دی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ تجھ کو شعبان معظم خدا کا واسطہ، تجھ کو شعبان معظم خدا کا واسطہ، بخش دے رب محمد تو میری ہر ایک خطا۔ کہ اللہ اس بابرکت مہینے کی برکت سے جو شعبان میں آنے والا ہے، شعبان کا مہینہ پرسوں انشاءاللہ امید ہے شروع ہو جائے گا، اس بابرکت مہینے کے صدقے ہماری خطاؤں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ اور نیتوں کو اچھا رکھو، جسم کو بھی پاکیزہ رکھو اور نیتوں کو بھی اچھا رکھو۔ تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں،
ماہ شعبان میں استقبال رمضان کی تیاری کی ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ رمضان شریف آنے والا ہے، بس اس کی تیاری کرتے ہوئے جو ہے ہم یہ مہینہ گزاریں گے۔ اور شعبان کا مہینہ چونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، لہذا جس طرح ماہ رمضان میں روزے اور تلاوت قرآن کا حکم ہے، اسی طرح ماہ شعبان میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ روزے رکھے جائیں، تلاوت قرآن کی جائے، تاکہ استقبال رمضان کی تیاری ہو جائے اور نفس کو نیکیوں کی تربیت مل جائے، نفس جو ہے وہ تربیت یافتہ ہو جائے کہ ماہ رمضان میں پھر یہ نہ ہو کہ اس کے لیے روزے رکھنا مشکل ہو جائے، تلاوت قرآن کرنا مشکل ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کا انداز یہ تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آتا تو مسلمان قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اپنی مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تاکہ کمزوروں اور مسکینوں کو بھی رمضان کے روزوں کے لیے طاقت ملے، یعنی جنہوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی زکوٰۃ دے دیتے، جنہوں نے لینی ہوتی وہ وصول کر دیتے، یعنی اپنے آپ کو ان سارے کاموں سے فارغ کر کے ماہ رمضان کے لیے شعبان میں ہی صحابہ کرام اور بزرگان دین اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتے تھے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کو تلاوت کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حبیب بن ابو ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شعبان کے آنے پر فرماتے ہیں یہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماہ شعبان المعظم کی آمد پر اپنی دکان بند کر دیتے اور تلاوت کریم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم اسلام بھائیو، ہمارے بزرگان دین تو اس مہینے کو عبادت میں بسر کریں، تلاوت کریں، نیکیوں کا اہتمام کریں، اور ہم غفلت کی نیند سوتے رہیں۔ ایسے غافلوں کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں، اے مبارک وقتوں میں کوتاہی کرنے والے، ان وقتوں کو ضائع کرنے والے اور انہیں اپنے برے اعمال سے آلودہ کرنے والے، تو نے کتنے برے کام ان وقتوں کے حوالے کیے۔ اور پھر بزرگوں نے اس میں عربی میں اشعار لکھے ہیں جن کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ رجب چلا گیا، تو نے اس میں کوئی نیکی نہیں کی، اب یہ برکت والا مہینہ ماہ شعبان ہے، تو اے شعبان کی عظمت سے بے خبر رہ کر ان وقتوں کو ضائع کرنے والے ہوش میں آ اور تباہی سے ڈر، بہت جلد سب لذتیں تجھ سے چھین لی جائیں گی، موت تیرے گھر سے زبردستی تجھے نکال دے گی، سچی اور خلوص بھری توبہ کے ذریعے جس قدر گناہوں کا مداوع کر سکتا ہے کر لے، اور جہنم سے سلامتی ہی کو اپنا مقصد بنا لے۔ بہترین مجرم وہ ہے جو اپنے جرموں کا مداوع کر لے۔ مختصر سی زندگی ہے بھائیو، مختصر سی زندگی ہے بھائیو، نیکیاں کیجئے نہ غفلت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حسینہ ابو عامر معمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان نے عرض کیا، یا ربی جعلتنی بین شہرین عظیمین فما جعلتنی، یعنی اے میرے رب تو نے مجھے دو عظمتوں والے مہینوں یعنی ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان رکھا ہے، تو نے میری کیا فضیلت رکھی ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ خود اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ مبارک مہینوں کے درمیان میں مجھے رکھا ہے، کیا میری عظمت رکھی ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جعلت فیک تلاوت القرآن، یعنی میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی۔ تو وہ کتنے خوش نصیب احباب ہیں کہ جو اس ماہ میں خوب تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ اور ہمارے محترم اسلام بھائیو، ہمیں چاہیے کہ شعبان المعظم میں خوب نیکیاں کریں، ذکر و اذکار کریں، درود پاک کی کثرت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس ماہ میں خوب 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 برکتیں حاصل کریں۔ اس عظمت والے مہینے کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر شعبانی شہری، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہ میرا آقا فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھیں، اور ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رمضان کے روزوں کی تیاری فرماتے، ایسے ہی شعبان کے روزوں کی بھی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعظیم رمضان کے لیے شعبان کے روزوں کو سب سے افضل قرار دے دیا۔ میرے آقا نے سب سے شعبان کے روزوں کو افضل قرار دے دیا رمضان کی تیاری کے لیے، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل، آقا سے جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل روزے کون سے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیام شعبان تعظیما لرمضان، یعنی رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا یہ سب سے افضل ہے۔ میرے محترم پیسہ بھائیوں، وہ کتنے خوش نصیب احباب ہیں کہ اس میں ماہ شعبان میں وہ اپنے آپ کو تیار کرتے تھے رمضان کے لیے، کیونکہ شعبان کے روزوں کی حکمت یہ بھی ہے کہ شعبان المعظم کے روزوں سے رمضان کے روزوں کی مشق ہو جاتی ہے، تاکہ رمضان کے روزوں میں مشقت اور تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ تب تک بندے کو روزوں کی مشق اور عادت ہو چکی ہو اور رمضان سے پہلے شعبان میں روزوں کی مٹھاس اور لذت کا احساس اسے معلوم ہو چکا ہو۔ لہذا جب ماہ رمضان آئے تو بندہ چستی اور طاقت کے ساتھ، محبت اور خلوص کے ساتھ، یہ وہ بابرکت مہینہ رمضان کا ہے کہ جس میں روزے رکھنا فرض ہیں، اور جو فرض روزوں کو کوتاہی کے ساتھ گزارتا ہے اس کے لیے میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت جبریل نے اس کے لیے دعا کی تھی اور میرے آقا نے آمین کہا تھا کہ آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے تو 3 دفعہ میرے آقا نے آمین بولا، آمین آمین آمین۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے کیا ہو، 3 مرتبہ آمین آمین آپ نے بولا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل وہی لے کر آئے اللہ کی طرف سے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے آپ کا نام سنا اور آپ کا نام سن کر آپ پر درود پاک نہ پڑھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، تو جو آقا کا نام سن کر درود نہیں پڑھتا وہ بھی ہلاک و برباد ہوگا۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ کہہ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، دعا اس کے لیے کر رہے تھے یا رسول اللہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا، دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور ان کی خدمت حاصل کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ بھی ہلاک و برباد ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ دعا دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے رکھ کر اپنی مغفرت نہ کروا سکا، یا رسول اللہ وہ بھی ہلاک و برباد ہو۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ تو لہذا اس کے لیے ہمیں ماہ شعبان میں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں روزے ہے ایک فرض، تو جو کوتاہیوں کے ساتھ گزارتے ہیں، نہیں رکھتے، وہ بہت بڑا نقصان کرتے ہیں، بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔ تو لہذا انشاءاللہ ہم ماہ شعبان میں ہی رمضان کی تیاری کریں گے، انشاءاللہ روزوں کی پریکٹس کریں گے، روزے رکھ کر لازمی نہیں کہ سارے مہینے کے روزے رکھے جائیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یہی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو کس قدر اہتمام سے رکھا کرتے تھے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حدیث سماعت فرمائے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ شعبان میں روزے رکھنا تمام مہینوں سے زیادہ پسندیدہ تھے کہ اس میں روزے رکھا کرتے اور پھر اسے رمضان سے ملا دیا کرتے تھے، اتنے روزے رکھا کرتے تھے کہ رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ یہ بھی آپ اپنی ہمت کے مطابق رکھو، یہ نہیں کہ پورے مہینے لازمی ہے رکھنا، ہمت کے مطابق، توفیق کے مطابق۔ پھر تیسری حدیث پاک میں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہ دیکھا۔ یعنی جتنے روزے رمضان کے تو رکھتے تھے، لیکن جیسے شعبان میں میرے آقا کو دیکھا کہ روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے، پورے سال میں اور کسی مہینے میں اتنی کثرت نہیں کرتے تھے۔ تو لہذا میرے محترم اسلام بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمل تھا ماہ شعبان میں زیادہ روزے رکھنے کا، اس میں مختلف احادیث میں ملتی ہیں، اور عرب میں جو ہے ایک یہ بھی جملہ بولا جاتا ہے کہ سارے مہینے کے، یعنی جس نے کثرت سے روزے رکھ لیے نا اس کو یہی شمار کرتے تھے عرب کے لوگ کہ اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے مہینے کے روزے بھی ثابت ہیں اور بیچ میں گیپ دے کر وقفہ دے کر بھی روزے رکھ کر یعنی زیادہ روزے رکھنا یہ بھی ثابت ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم اسلام بھائیو، شعبان المعظم کا یہ بابرکت مہینہ اپنی برکتیں لٹوانے کے لیے ہمارے پاس آ رہا ہے، اور پھر یہ وہ مہینہ ہے
کہ اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس لیے بھی روزہ رکھا کرتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے، شب برات کی رات جس کو کہا جاتا ہے، عبادت کی رات جس کو کہا جاتا ہے، کہ جس میں بندے کے نامہ اعمال چینج ہوتے ہیں. جو پچھلے سال کا ہمارا جو بھی عمل ہوگا وہ کلوز ہوگا، لکھا جائے گا، جو لکھا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اگلے سال کے لیے ہمارے فیصلے ہونے ہیں کہ کس نے کتنی زندگی پانی ہے، کس نے کیا کرنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے. یعنی اس پچھلے کارکردگی کو دیکھ کر اگلے سال کے لیے ہمارے لکھا جاتا ہے. تو یہ وہ ایک مہینہ ہے کہ اس میں نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہمارے نامہ اعمال اٹھائے جائیں، اور پھر ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم اس مہینے کو عبادت کے ساتھ گزاریں، روزوں کے ساتھ گزاریں. تو میرے محترم سبھیو، اس میں نازک فیصلے ہوتے ہیں. مرنے والے جو ہے ان کی لسٹیں تیار ہوتی ہیں، ہم دنیا داری کے معاملات میں مشغول ہوتے ہیں، ہمارا نام لکھ دیا گیا ہوتا ہے. تو لہٰذا پیارے پیسہ بھائی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان کی طرف آپ نے دھیان نہیں دینا. جیسے کہ ابھی ماہ رجب المرجب گزرا، اس کی 27ویں شب آئی. کچھ ایسے اپنے آپ کو اہل علم کہنے والے حضرات یہ کہتے دکھائی دیے ہیں کہ جی رجب میں 27ویں رجب کا روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس رات عبادت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لہذا تم نہ کرو. ایسے لوگ بھی نظر آئے ہیں. تو الحمدللہ وہ خوش نصیب کہ جنہوں نے 27 رجب مسجد میں گزاری. یہ شب مسجد میں گزار کر کیا کیا؟ قرآن کی تلاوت سنی، قرآن کی تلاوت کی، حضور کی نعتیں سنی، حضور کے معجزات سنے سنائے گئے کہ معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے رب کی بارگاہ میں گئے، کیسے کیسے معجزات عطا ہوئے. اور پھر الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی یہ سلسلہ ہوا، اللہ کا ذکر کیا گیا محبت بھرے انداز سے، دعائیں اللہ سے مانگی گئی. الحمدللہ ہم نے اگلے دن پھر کل کا روزہ بھی رکھا. اب جو کہنے والے ہیں کہ جی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بھئی ہم جو کرنے والے ہیں ان کو اچھا عمل بھی ایک رات اگر سال میں آتی ہے ایسی کہ جس میں ہم کہتے ہیں آؤ اللہ کی بارگاہ میں، اور آ کر اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے مانگو، نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو، پھر ان کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ ایسے لوگوں کی طرف ابھی شبان آنے والا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ نازک رات ہے کہ جس میں فیصلے ہوتے ہیں. اس کے متعلق بھی آپ کو جو ہے سننے کو ملے گا کہ اس کی رات کی عبادت کی کوئی جو ہے فضیلت نہیں ہے، اس دن اگلے دن کے روزے کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، لہذا بے شک نہ پڑھو. تو لہذا ہم تو اس رات الحمدللہ خوب اللہ کا ذکر کریں گے، محفل سے جائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور دیوانوں کی طرح اللہ کا ذکر کریں گے. اور ذکر کرنے کے بعد جو ہے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں گے. اور پھر جو آپ دیکھیے نا، پہلے لوگ جو تھے، پہلے امتی جو تھے، ان کی ہزاروں سال عمریں ہوا کرتی تھی، اور وہ ہزاروں سال عمروں کے ساتھ جو ہے وہ نیکیاں کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ انہوں نے اتنی لمبی عمریں پائیں، ان کو اتنی نیکیاں ملیں، ہماری عمریں بھی کم ہیں. لیکن میرے محترم پیسہ بھائیو، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن جب ہولناک دن ہوگا، لیکن اس دن جتنے نبی 1,24,000 قوم انبیاء آئے اور ان کے امتی، ان کی الگ پہچان ہوگی، اور آقا کے محبوب پاک کے امتیوں کی شان الگ سے ہوگی، اور چہروں سے پہچانے جائیں گے کہ یہ محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں. سروں سے پہچان، یعنی جو ہم وضو کرتے ہیں نا، وضو والے اعضاء ہمارے بروز قیامت چمک رہے ہوں گے، اور اس دن پہچان ہوگی کہ یہ آقا کے غلام ہیں. صحابہ پہچان تھے کہ یا رسول اللہ ہم اتنی زندگی تو نہیں پاتے، لیکن ان سے نیکیاں ہماری جو ہے وہ کیسے بڑھیں گی. تو یہ وہ بابرکت راتیں ہیں کہ جن راتوں میں ایک رات ایسی آتی ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات آئے گی، شب برات کی رات آئے گی. میرے آقا فرماتے ہیں اس رات رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، بس جھکنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا میرے رب کا کام ہے، اور تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا خزانہ بھر دینا یہ رب کا کام ہے. ہم اس لیے بابرکت راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جھک جاتے ہیں. اور انشاءاللہ شعبان یہ جو شروع ہونے والا ہے اس میں بھی ہم انشاءاللہ خوب اہتمام کریں گے. اور ایک روایت کا میں مفہوم ملتا ہے، حکایت ملتی ہے، کہتے عیسیٰ کو اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک پتھر دیکھا، باہر سے دیکھا بڑا حسین و جمیل، خوبصورت، بڑا خوبصورت، دیکھ کر حیران ہوئے کہ رب کی قدرت کی کیا کہنے، کتنا خوبصورت ہے. فرشتہ نازل ہوا اور جبریل آ کر کہنے لگے کہ آپ اس کے ظاہر کے جو باہر کے حسن و جمال ہے، پتھر جو اللہ کی قدرت ہے، اس کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں اپنی ایک قدرت کا کارنامہ نہ تمہیں دکھاؤں؟ دکھائیے. تو پتھر شاک ہوا،
بند پتھر سے ایک بزرگ اللہ کی عبادت کرتے باہر نکل رہے. اب دیکھ کر اور حیران ہو گئے. پہلے تھے حیران, اب بند پتھر میں بزرگ کو دیکھا اور حیران ہو گئے اور سوال کرنے لگے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. کب سے کر رہے ہیں؟ کہا 600 سال ہو چکے ہیں میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. کوئی دنیا کا کام, کوئی دنیا کا کام نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ اس سے تو نیک بندہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ نیکیوں کے ساتھ صرف اس کا وقت گزر رہا ہے, گناہوں والا سلسلہ ہی نہیں ہے. 600 سال اس کی کم و بیش زندگی نیکیوں میں گزری, تیری عبادت میں گزری. تو پھر آگے سے پیغام ملا کہ آپ اس کی عبادت پر بے شک ناز کر رہے ہیں, لیکن ہم نے جو اپنا محبوب بھیجنا ہے نا دنیا میں, محمد مصطفیٰ جب آئیں گے ان کی شان تو ہے ہی ورا. ان کے ادنا امتی کی شان یہ ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات یا شب برات کی رات, ایک رات, صرف ایک رات, اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کا امتی جب میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا, میری بارگاہ میں آ کے جو ہے سجدہ ریز ہو جائے گا, جھک جائے گا, گناہوں سے معافی مانگے گا, تو اللہ فرماتا ہے اے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام, اللہ کے محبوب کے اس امتی کو ایک رات عبادت کرنے سے اللہ اس کی 600 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما دے. تو یہ ہمارے نامہ اعمال بڑھانے کے بہانے ہیں, یہ بابرکت رات ہے. آ رہی ہے یہ شعبان کی رات انشاءاللہ. ایک تو یہ مہینہ ہم خوب نیکیوں کے ساتھ گزاریں گے اور اس رات بھی خوب نیکیاں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ فرمائے. سب زور سے کہہ دیجیے آمین. نیک عمل کرتے ہوں ہمیں موت آ جائے, بری موت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, عبرت کی موت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, اچانک موت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, حادثاتی موت سے ہمیں اللہ محفوظ فرمائے. بس جب مرنے کا وقت ہو, توبہ بھی کر چکے ہوں, بددعا کا بکھڑا بھی آنکھوں کے سامنے ہو, درود پاک بھی پڑھتے ہوں اور کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہماری روح پرواز کرتے ہیں. سب کہہ دیجیے آمین. اللہ ہمارے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان بابرکت راتوں میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.